فرماتے ادب کا خیال رکھنا، محبت کا خیال رکھنا، فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ میاں ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہنے والے لوگ کہہ کہہ کے مر گئے مٹ گئے، لیکن رسول اللہ کا ذکر مٹا ہے نہ مٹے گا۔ آج بابا ہم ولی اللہ شاہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم ذکر کے اندر عنوان جشن عید میلاد النبی ہی کا دیا کرتے ہیں اور یہ اعلان کیا کرتے ہیں، چاہے کہ بابا ولی اللہ شاہ کیوں نہ ہو، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہے کہ یہاں بہاریں ہیں، یہاں پر رونقیں ہیں، مدینہ طیبہ کا صدقہ ہے، اس دربار کی رونقیں ہیں، مدینہ طیبہ کا ہی صدقہ ہے، جہاں کی رونقیں ہو۔ چلو یہاں سے آگے معصوم ملت کے دربارے گوہر بھار میں آ جاؤ، اس نورانی جھرمٹ کے جب تم چھائے کے اندر آؤ گے، کہاں کا صدقہ؟ کہو گے آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ محبوب ہو گئے ہیں مدینہ طیبہ کے، جنہوں نے کام کچھ ایسا کیا ہے دین پاک مصطفیٰ کا کہ آقا کے محبوب ہو گئے ہیں۔ یہ مرد و مگن تھے آقا کی محبت کے اندر، آقا کے پیار کے اندر، آقا کی ذات کے اندر، یہ ایسے محبوب ہو گئے ہیں۔ ہم نے کہا کہاں کا صدقہ ہے؟ آستانہ معصوم ملت پر بڑھ رہا ہے، بولے بڑھ تو یہاں رہا ہے لیکن صدقہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ ہم پہنچے آستانہ مشاہد ملت کے اوپر، ایک عجیب روحانی کیفیت دیکھی، ایک عجیب پرکیف منظر دیکھا۔ ہم نے کہا کہاں کا صدقہ ہے؟ بولے معلوم نہیں، یہ لے کے آئے تھے مدینہ طیبہ کا صدقہ۔ ہم پہنچے آستانہ شیر بیشر جملت پر، ہم نے کہا بڑا نورانی منظر ہے، بڑا پرکیف سما ہے۔ ہم آئے تھے بیماریاں لے کر چلی گئی ہے، ہم آئے تھے آرزویں لے کر پوری ہو گئی ہے، تمناؤں کی تکمیلیں ہو رہی ہے، خالی دامنوں کو مراد کے گوہر سے مالا مال کیا جا رہا ہے، دامنوں کو بھرا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کہاں کا صدقہ ہے؟ بولے معلوم نہیں، یہ وہ دیوانہ وار شخصیت تھی، یہ وہ شخصیت تھی جس میں ہند و پاک کے اندر، غیر منقسم ہندوستان کے اندر، نہ کسی خطے کے ایریے کے اندر کوئی تخصیصات کی بات کری جائے گی، بلکہ غیر منقسم ہندوستان کے اندر جہاں جہاں سے نبی کے دین کی آواز لگائی تھی، دیوانہ وار شیر بیشر سنت نظر آ رہے تھے۔ محبوب ہو گئے ہیں آقا کے، پیارے ہو گئے ہیں آقا کے، یہ پیغام مدینہ طیبہ کا ہے۔ پہنچے آستانہ اعلیٰ حضرت پر، ہم نے کہا ایک عجیب پرکیف منظر ہے، ایک عجیب سما ہے، کیا شاندار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کی کھڑکیوں سے ہوائیں آ رہی ہیں، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی۔ ہم نے کہا کہاں کا فیضان ہے؟ بولے معلوم نہیں، انہوں نے پہلا عشق رسالت پر دیا تھا، وہابیت کا حملہ تھا جواب بریلی سے تھا، جو بدریت کا حملہ تھا جواب بریلی سے تھا، رافضیت کا حملہ تھا جواب بریلی سے دیا گیا تھا، نبی کے عشق پر حملہ تھا جواب بریلی سے دیا گیا تھا، فاطمہوں پر حملہ تھا جواب بریلی سے دیا گیا تھا، یہ نماز پر حملہ تھا جواب بریلی سے دیا گیا تھا، یہ تحلم پر حملہ تھا جواب بریلی سے آیا تھا، یہ بجبے پر حملہ تھا جواب بریلی سے آیا تھا، یہ بیدوے پر حملہ تھا جواب بریلی سے آیا تھا، یہ برسی پر حملہ تھا جواب بریلی سے آیا تھا، یہ مزارات پر حملہ تھا جواب بریلی سے آیا تھا، چادروں پر حملہ تھا جواب بریلی سے آیا تھا، چادروں پر حملہ تھا جواب بریلی سے آیا تھا۔ یہ محبوب ہو گئے ہیں مدینہ طیبہ کے، آقا کے محبوب ہو گئے ہیں، یہاں بھی فیضان مدینہ طیبہ کا ہے۔ ہم پہنچے اور آگے ہم مہرانہ مطہرہ پہنچے، ہم نے کہا ایک عجیب پرکیف منظر ہے، جدھر دیکھو ادھر ایک روحانی شخصیت آرام کرنا ہے، جدھر دیکھو کہیں مفتی اعظم ہند کے پیر لیتے ہیں، کہیں اعلیٰ حضرت کے پیر لیتے ہیں، کہیں اعلیٰ حضرت کے والد کے پیر لیتے ہیں، کون شخصیتیں ہیں؟ بولے معلوم نہیں تمہیں، یہیں پر آئے تھے اعلیٰ حضرت اور یہیں کا فیضان لے کر گئے تھے اعلیٰ حضرت۔ آج مہرانہ مطہرہ کا فیضان چمک رہا ہے، آج مہرانہ مطہرہ کا فیضان چمک رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت نام ہے، چمک مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے دی جا رہی ہے، لیکن فیضان مہرانہ مطہرہ کا ہے اس کے اندر۔ ہم پہنچے مخدوم سمنہ کے آستانے پر، کہاں کا فیضان
سے یہ عظمتیں ملی ہے کہ قرآن ان کی باقی بیان کر رہا ہے. کہاں سے یہ باتیں ملی ہے تو کہا گیا معلوم نہیں ہے. یہ نبی کے لاڈلے ہیں, یہ نبی کے پیارے ہیں. تم ان سے محبت کرو تو آقا تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تم ان کے عشق کا دم بھرو, آقا تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. غرض یہ کہ مٹانے والے وہابیت کا وہابیت دیوبندیت خود مٹ گئی, لیکن نہ نبی کا چرچا مٹا ہے, نہ نبی والوں کا چرچا مٹا ہے. بریلی سے آواز آئی, سنو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے آنکھ ہو جائیں چرچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. رہے گا ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں, جل جانے والے, خاک ہو جائیں. جل جانے والے. شدت کہاں سے سیکھی ہم نے کہا رضا سے سیکھی ہے, اعلیٰ حضرت نے سکھائی ہے. طریقہ کہاں سے سیکھا ہم نے کہا رضا نے سکھایا ہے, اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. رہے گا ان کا چرچا رہے گا. ان کا کہاں سے مٹا پاؤ گے؟ وہابی مٹ گئے, مر گئے, لیکن ہر جگہ اللہ والوں کے آراز ہیں, اور ہر جہاں جہاں آراز ہے وہاں وہاں میلاد النبی ہے. جہاں جہاں عرس ہے وہاں تذکرہ نبی کا ہو رہا ہے. کوئی مطمئن آیا نبی کی روحانیت پر اللہ اکبر تقریر کر رہا ہے, کوئی قرآنیت پر تقریر کر رہا ہے, کوئی یار مصطفیٰ پر تقریر کر رہا ہے, کوئی امام مصطفیٰ کو مان لیے ہیں. لیکن یاد رکھنا, ہم ہو کہ تم ہو, یہ ہو کہ وہ ہو, ہم بھی جب تک زندہ ہیں, جب تک نبی کا ذکر یہاں سے بھی ہے, یہاں سے بھی ہے, زبان سے بھی ہے, دل سے بھی ہے. یاد رکھ لینا, نبی کا چرچا نہ ہمارا محتاج ہے نہ تمہارا محتاج ہے. کوئی نہ کرے تو خدا ذکر کرتا ہے, کوئی نہ کرے تو ملائکہ ذکر کرتے ہیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے چرچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مرزا خان صاحب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا زور سے, سبحان اللہ, زور سے. سبحان اللہ. آئے گا تو نہیں جانا بابو. اب آئی شفاعت کی ساعت, اب آئی وہ گھبراہٹیں ہوں گی, وہ آنسوؤں کو انبار ہوں گے میدان محشر, ہے نا. اعلیٰ حضرت یاد آئے, فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دامن کا واسطہ مجوز دھوپ سے بچا, دامن کا واسطہ مجوز دھوپ سے بچا, مجھ کو تو شاخ جاڑوں میں اس دوپہر کی ہے. آقا یہ دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو میدان محشر کی کون سی دھوپ برداشت کر پائے گا جسم ہمارا, جس وقت کوئی غصان حال نہ ہوگا, کوئی ہمارا یاور نظر بظاہر نہ آئے گا. لیکن یاد رکھ لینا, اعلیٰ حضرت بولے اب آئی شفاعت کی ساعت, اب آئی شفاعت کی ساعت, بس آنے والی شفاعت کی ساعت اب آئی. رجوع سے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے, ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. جب کوئی یاور نظر نہیں آئے گا, جب کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا. میں احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا, احادیث کو دیکھ رہا تھا تو اللہ اکبر آقا فرمان گزرا, میرا ذہن متذبذب تھا, پریشان تھا. یہ جو کیا باتیں بیان کری گئی ہے, احادیث پڑھتا جا رہا ہوں, سورۃ سبا میں سے پڑھوگا, ذہن میں فکر پیدا ہو رہی ہے. احادیث دیکھ رہا ہوں, کوئی کسی کو پرسانے حال نہ ہوگا, ذہن میں فکر پیدا ہو رہی ہے. احادیث دیکھ رہا ہوں, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. عالم یہ ہوگا کہ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی گھٹنوں تک ہوگا, کوئی گٹوں تک ہوگا, کوئی کمر تک ہوگا ڈوبا ہوا, کوئی سینے تک ہوگا ڈوبا ہوا, اور کوئی اسی میں تیر رہا ہوگا. آقا بچا لیجئے نا, آقا جاوری فرما لیجئے نا. آقا میں دیکھ ہی رہا تھا, ذہن میں تفکرات کا ایک سمندر موجزن تھا. آقا کا کرم کہاں آنے والا ہے. میں نے آگے احادیث
چیز دیکھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول ہوں. یاد رکھنا جس وقت تم سے اللہ اکبر نامہ جھٹک لیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے لے کر تم انبیاء کرام کے پاس بھی ہو گے, سب کہہ دیں گے جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. کون سے ہمارے سینوں کے اوپر موتی جڑے ہیں, کون سے ہمارے اندر وہ سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم اللہ اکبر کدھر جائیں اور جاری ہو جائے, کہیں پرسانے حال کوئی نہ ہوگا. آخر کے اندر افسوس کے عالم کے اندر میں احادیث دیکھتا جا رہا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ساری جگہ سے آ جاؤ گے اور میرے پاس آؤ گے تو میں کہوں گا انا سبحان اللہ. تو میں اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی, اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی. ذرا چین لے, کیوں مجھے لگ دکھا, ذرا چین لے. آقا فرماتے ہیں میں ہوں نا, خالی میں ہوں آگے نہیں کہا, آگے فرماتے ہیں حدیث پاک وَأَنَا خَطِيبُكُمْ جب تم کیا انبیاء کرام اجلہ رسول اعظام وہ کہیں گے کہ جو رب کو ہم نے آج دیکھا اس سے پہلے وہ غضب و جلال نہ دیکھا. ہمارے اندر طاقت نہیں کہ کلام بھی کر پائیں بارگاہ الہی کے اندر. اس وقت جب تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہ ہو, تمہاری سفارش آج ہوتا ہے نا, آپ سفارشی بنا لیتے ہو, چلو چلو آپ کہہ دو, چلو چلو آپ کہہ دو, جو زیادہ قریبی آپ کہہ دو, جو زیادہ قریبی آپ کہہ دو. لیکن اس دن وہ دن ہوگا کوئی سفارشی تمہارا ساتھ دینے سے وہ ہر ایک انکار کرنے کا تیار نہ ہوگا. بولے آقا سے محبت سب سے زیادہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میدان محشر کا نقشہ تو بتاؤں تمہیں, میدان قیامت کا نقشہ تو بتاؤں تمہیں, جہاں ماں ساتھ چھوڑ دے محبت کی, جہاں محبت کا دم توڑ دے, باپ کی محبت اپنا دم توڑ دے, جہاں بھائی کی محبت دم توڑ دے, جہاں عزیز و اقارب کی محبت دم توڑ دے, جہاں دنیا کی محبت دم توڑ دے, وہاں آقا کی محبت کی ابتدا ہوا کرتی ہے. آقا سے سب سے زیادہ دکھاتا ہوں نا, میں سمجھاتا ہوں نا, میں دکھاتا ہوں نا. ہاں اب آئی سب شفاعت کی ساتھ میں تمہاری طرف سے خطاب کروں زور سے, میں تمہاری طرف سے خطاب کروں گا. کب؟ جب تمہارے اندر بولنے کی سخت تک نہ ہوگی. آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا يَئِسُوا, جب نا امید ہو جاؤ گے, ایک دم نا امیدی کے آثار تمہارے چہرے پر نمودار ہوں گے. آقا فرماتے ہیں تم کو سوچو کہ کون اس وقت یاوری کرے گا, یہی نا امید ہو جاؤ گے. آقا فرماتے گھبرانا نہیں, اس وقت میں تمہاری شفاعت. سبحان اللہ. ذرا زور سے, یہ وہابی بولے, یہ دیوبندی بولے, یہ وسیلہ لینا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا سنی تو دنیا میں بھی وسیلہ لیتا ہے, اور سنی تو میدان قیامت میں جنت میں حضور ہی کے وسیلے سے جائے گا. مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. توجہ توجہ توجہ. آقا فرماتے ہیں وَأَنَا شَفِيعُكُمْ إِذَا يَئِسُوا, جب نا امید ہو جاؤ کہ میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. آقا فرماتے ہیں وَأَنَا, ذرا زور سے کہہ دو, قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا, جب تم وقت کی شکل میں چلو گے نا تو اس تمہارے جلوس اور اس تمہارے مجمع کی قیادت خود بنفس نفیس میں کروں گا. آقا فرماتے ہیں وَإِذَا وَفَدُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ, میں تمہاری قیادت کروں گا. اِذَا وَفَدُوا, جب تم وقت کی شکل میں چلو گے. ذرا زور سے تو بولو, آقا ہمارے لیے خطاب فرمائے, آقا ہمارے لیے شفاعت فرمائے, آقا ہمارے وقت کی قیادت فرمائے. ہم اگر کل سے رات پر ہو آقا وہاں پر مدد فرمائے, اگر ہم میزان پر ہو آقا نامۂ اعمال میں مدد فرمائے, اگر ہم آب کوثر پہ ہو آقا وہاں بھی مدد فرمائے.
پھر آگے گفتگو کرو. ایک صحابی رسول توجہ سبحان آپ نے اللہ. آقا سنا، جب آقا سے سنا میدان قیامت کے حالات کو سنا تو بڑے پریشان ہو گئے. ارے اتنا بڑا میدان، اولین و آخرین کا مجمع. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ابھی 2 سال 1.5 سال پہلے حضور معصوم ملت کی نماز جنازہ میں ایک ازدحام تھا، ایک عوام اہل سنت کا مجمع تھا، کثرت اپنے اپنے لوگ کے انداز میں علاقوں میں یا جتنے بھی جو بھی ہو. لیکن اس مجمع کے اندر، ذرا سے مجمع کے اندر اگر ایک آدمی گھوم جا رہا تھا تو دوسرے کو پکڑ نہیں پا رہا تھا. بتاؤ ایسا کیوں نہیں تھا؟ جو آپس کے گاؤں کے بیچ اگر ایک ادھر چلا گیا تو اس کو ڈھونڈ رہا، ایک ادھر چلے گا. یہاں کے اتنے مجمع کا عالم یہ تھا، آقا فرما اولین و آخرین کا مجمع ہوگا. صحابی نے بھی سنا، وہ تو ایمان لائے نا آقا پر. آقا نے کہہ دیا بس مان لیا، نہ انہیں طریقے کی ضرورت نہ انہیں دیکھنے کی حاجت. کہہ دیا آقا نے تو مان لیا، بس آقا نے کہہ دیا بس مان لیا. ہاں بس ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے. ایک روایت میں رہنے آ گئی آقا اب جو اونٹنی آقا نے خریدی ایک یہودی سے. کیا خریدی؟ اونٹنی خریدی. کیا خریدی؟ اونٹنی خریدی. بعض روایت میں گھوڑا ہے خرید لی. یہودی نے انکار کر دیا کہ آقا نے پیسے دے دیے تھے. یہودی نے انکار کر دیا کہ نہیں پیسے نہیں تھے. جھوٹ بولا اس نے. اس وقت جس وقت آقا نے اونٹنی خریدی تھی اور یہودی کو پیسہ دیا تھا، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا. تو یہودی نے کہا کہ اسلامی جو بھی حکومت عدالت کے حساب سے آپ گواہ لے کے آئیے، گواہ لائیں گے بات بنے گی. تو ذرا زور سے بولو. ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ. حضرت خزیمہ محبت بات کس پہ چلی تھی؟ آقا نے کہہ دیا تو ہو گیا، آقا نے فرما دیا تو ہو گیا. حضرت خزیمہ دیگر صحابہ موجود تھے لیکن ہر ایک یہ سوچ رہا تھا ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم گواہی دے تو کیسے دے. ہر ایک سوچ رہا دے تو کیسے دے. حضرت خزیمہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے آقا میں کہتا ہوں آپ نے اونٹنی کے پیسے دے دیے ہیں. آپ نے اونٹنی کے پیسے دے دیے. حدیث سے کہا. اور اس کو جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب نور الانوار کے اندر حضرت مولا جیلت رضی اللہ عنہ کو بھی لے کے آئے ہیں قیاس کے باب کے اندر. تو کہا کہ گواہ لے کے آئیے حضرت خزیمہ، ہلما شہیدہ، گواہ لے کے آئیے. تو حضرت خزیمہ نے کہا کیا آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹنی کے پیسے دے دیے ہیں. تو آقا پوچھتے ہیں حضرت خزیمہ سے ازرائے محبت کہہ لیجیے یا ازرائے امتحان. اے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے تو تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے اونٹنی کے پیسے دے دیے؟ خزیمہ کا جواب سننا اور میرے اس فکرے پر لوٹنا جو میں نے کہا تھا پہلے. حضرت خزیمہ سے جب آقا نے کہا اے خزیمہ یہ بتاؤ اس بڑے مجمع کے اندر مدینہ طیبہ کے بازار کے اندر تم نے یہ گواہی دی ہے کہ میں نے اونٹنی کے پیسے ادا کر دیے ہیں، تم تو موجود نہیں تھے. حضرت خزیمہ بولے آقا آپ نے کہا ملائکہ ہے تو مان لیا نا، آپ نے کہا اجنہ ہے مان لیا نا، آپ نے کہا رب کو مانو، ہم نے رب کی وحدانیت پر ایمان لائے، رب پر ایمان لائے. آپ بیان کرتے گئے جب لوٹے ہیں شب معراج میں یہاں گیا ہوں آقا ہم نے مانا. آقا آپ نے کہا جنت دیکھی ہم نے مانا. آقا آپ نے کہا اب کوثر پہ میں گیا ہم نے مانا. آقا جب ساری باتیں آپ کے کہے بغیر دیکھے مان لی ہیں تو آپ نے کہا اونٹنی کے پیسے دے دیے تو دے دیے. سبحان اللہ. اب تو ضروری اور بہت اہم مضامین بیان کر رہا ہوں. میرے مضامین کو اتنی ضائع مت ہونے دینا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کھولو. سبحان اللہ. کہاں سے لے کے چلا تھا یہ صحابہ کا، یہ صحابہ کا قیاس تمہیں بتایا جا رہا تھا. میدان قیامت ادھر لوٹ آئیے. ہاں میدان قیامت ادھر لوٹ آئیے. کیا آقا نے فرمایا یہ ہوگا. صحابی رسول طرف جاتے ہیں فرماتے ہیں آقا یہ بتا دیجئے کہ میدان قیامت کے اندر آپ سے ملاقات کیسے ہوگی. ایڈریس پتہ آپ کا کیا ہوگا. ہے ناظر ہے توجہ ہے تو زور سے بول کے دکھاؤ.
میں بھی جاگ کے آیا ہوں، 3 گھنٹے سویا ہوں، قاری عبدالحفیظ صاحب سے ملا، انہوں نے ایک استفتاء دے دیا، وہ فتویٰ لکھی رہا تھا، کچھ ہوا ہے اور پھر چھوڑ کے آیا ہوں، تو پہلی بار جاتا ہوں۔ آپ کے وہاں بھی میں نے نکاح پڑھایا ہے، اثر بعد ہے نا، بہت کچھ میں بھی جگہ ہوں، پھر بھی بول رہا ہوں نا، تو تمہارے منہ میں قائد ہی جمع ہے، بولو ذرا۔ سبحان اللہ۔ ہاں اب یہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، شجرو بھائی جانتا ہوں، میں دوسرے نام جاننا چاہ رہا تھا، یہ منہ پہ لگا کے آئے ماسک، بھیا دیں گے کہیں نہیں پائیں گے کہ بولو تو میں بولوں گا کیا، ماسک لگا ہے بھیا، سرٹیفکیٹ کے ساتھ آئے ہے نا، حضور کی محفل میں آئے ہو، نکالو ماسک، انشاءاللہ یہیں سے پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ، اس نورانی محفل کے اندر آئے ہو، سب کو فیض مل جائے گا۔ توجہ، میں کیا عرض کرنے لگا، صحابی آتے ہیں، آقا جب بیان فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوگا، اتنا بڑا میدان ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، صحابی فرماتے ہیں آقا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، آپ کو کہاں دیکھیں گے؟ تم بھی تلاش کرنا چاہتے ہو نا، تم بھی دیکھنا چاہتے ہو نا، تمہیں بھی مدد چاہیے ہے نا، تمہیں بھی شفاعت چاہیے ہے نا، تمہیں بھی آقا کے جلوس میں بیٹھنا ہے نا، تمہیں بھی آقا کے وقت میں شریک ہونا ہے نا، جب سب کو شریک ہونا ہے تو اے درس آج سے یاد کر لینا، جب صحابی پوچھتے آقا کہاں تلاش کروں گا، آقا فرماتے ہیں میزان پر، میزان عدل پر پہنچ جانا، گناہگاروں کے نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے اور میں پاپا کروڑے جنت کا سرٹیفکیٹ دلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار شیر سنت، فیضان حضور معصوم ملت، ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ملاقات ہو جائے گی میدانیت پر، صحابی رسول اللہ سوال کرتے ہیں آقا اگر نہ پایا وہاں پر تو، آقا مسکراتے ہیں فرماتے ہیں اگر وہاں نہ پایا تو آب کوثر جہاں پر بٹ رہا ہوگا وہاں چلے آنا، کوثر کے کنارے میرے دیوانے وہاں آ رہے ہوں گے، میں ان کو بھر بھر کر جام کوثر دے رہا ہوں۔ جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر، جب آقا جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، وہاں پر ہوگا آقا فرماتے ہیں۔ آگے سوال کرتے آقا اگر وہاں پہ نہیں پایا تو آقا فرماتے ہیں تو پھر پل صراط پر چلے آنا، میری امت گزر رہی ہوگی، رب حبلی رب حبلی میں کہہ رہا ہوں گا، گزر امت رہی ہوگی، بچا میں رہا ہوں۔ چلے آنا میں وہاں پر 3 جگہ بتائیں آقا نے، کتنی جگہ بتائیں؟ ایک آب کوثر جہاں بٹ رہا ہوگا، ایک میزان عدل پر اور تیسرا پل صراط پر، ان 3 جگہ میں سے آ جانا۔ آقا فرماتے ہیں میں وہاں ملوں گا۔ میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو میرا تو ذہن آگے بھی کام کرنے لگتا ہے نا، اب میں سوچنے لگا آقا نے کہا ہے یہی 3 جگہ آقا نے اختیار فرمائی ہے، آقا تو با اختیار ہے، آقا اختیار والے ہیں، کہیں اور بھی جا سکتے تھے لیکن نہیں، آقا کہتے ہیں میزان عدل پر دیکھ لینا، میں کہتا ہوں اور بھی کہیں جا سکتے تھے لیکن حدیث کہہ رہی ہے نہیں، آقا کو دیکھنا ہے پل صراط پر آ جانا، میں کہتا ہوں آقا کہیں اور بھی ہو سکتے تھے، حدیث پاک کہہ رہی ہے نہیں، اگر آقا کو دیکھنا ہے تو کوثر کے کنارے چلے جانا، وہاں پر آقا ملیں گے۔ یہ 3 جگہ آقا نے تقسیم فرمائی اور حدیث پاک میں بیان فرمایا، میرا ذہن کام کرنے لگا آقا یہی کیوں؟ تو گنبد خضرا سے وہاں کی رحمتوں کا جھونکا آیا اور جواب ملا یہی وہ 3 جگہ تو ہے جہاں میرے امتی کو، میرے عاشق کو سب سے زیادہ میری حاجت ہوگی، پیاسا ہوگا، آب کوثر پر مل جاؤں گا۔ اگر میں اعمال چن رہے ہوں گے اور پاسپورٹ لکھا جا رہا ہوگا، یہ جنت کا ہے یہ دوزخ کا ہے، سرٹیفکیٹ تیار کیا جا رہا ہوگا، یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے، گھبرانا نہیں ہے، وہاں بھی میں موجود ہوں گا۔ اب سرٹیفکیٹ لے کر آب کوثر سے سیراب ہو کر چلے گا جنت کی جانب، چلو جنت کی جانب چلتے ہیں، تب پل صراط دیکھے گا، ادق من الشعر و ابعد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز اور بات سے زیادہ باریک وہاں پر شان ہوگا۔ آقا فرماتے وہاں بھی میں ہوں گا اور اس کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہوں گا۔ غرض یہ کہ میں نے یہ سمجھا کہ ساری
فیضان حضور مظہر اعلی حضرت فیضان سرکار مشاہد ملت فیضان حضور معصوم ملت شہزاد سرکار معصوم ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ رضور سے بنجر زمین میں آپ تو نہیں نہ اگانے لگ گیا تو بولو سبحان اللہ ہمارے شجرو بھائی اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے ساتھ شجر کو ان کی نیکیوں کے شجر کو بلند فرمائے ہے نا، ان کے تسلق کے شجر کو بلند فرمائے ہے نا، شجرۃ طیبۃ کا ان کو صدقہ عطا فرمائے. توجہ یہ مت سمجھے نا یہ پیسے نذرانہ تب دینے لگے حضرت دعائیں ہے نا، لیکن تمہیں بھی میں دعائیں دوں گا. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ان اجریہ الا اللہ بولو کہ سبحان اللہ اجر تو رب دینے والا ہے، تمہیں اجر تو رب دینے والا ہے نا. محفل پہ آؤ رب اجر دے گا. چلو میں ادھر گفتگو کرنے لگ گیا. کیا توجہ اے ناظر، آقا فرماتے ہیں یہاں پر شاملوں کی جو مین پریشانی کے مرکز ہے بظاہر مین پریشانی کے سینٹر ہے پریشانی کی، جہاں پر سب سے زیادہ دبدبا ہوگا. ارے دیکھو کیا ہوتا ہے، نام یا مالا کھل رہے ہیں، ہوتا ہے نا ووٹنگ، دیکھ مذاکرہ تجربہ توصیف لاؤ دیکھیں کہ کس کے نام کا روپ نکلتا ہے، کون آگے چل رہا ہے ووٹنگ کے اندر. ہاں وہاں پر ووٹ کرنے کی ان کی کاؤنٹنگ ہوگی، وہاں ایک طرف گناہوں کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی، ایک طرف نیکیوں کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی. ابھی بھی آؤ وقت ہے. اور میں کہنے لگا تو میں نے پڑھا بھی بزرگوں کی زبانی، رب جوانی کی عبادت بہت محبوب فرماتا ہے، جوانی کی عبادت بہت قبول فرماتا ہے. ابھی آؤ نوجوان ہو، دنیا کی ان چیزوں کے اندر اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو برباد نہ کرو. مفتی اعظم ہند کا اعلیٰ حضرت کی شہزادی کا شعر یاد آیا. یہ لوگ عارف کامل تھے، انہیں خالی مولانا مولوی کے حد تک محکومت رکھو، یہ اپنے وقت کے کوئی عارف کامل تھے، کوئی ولی کامل تھے. فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن، ریاضت کے یہی دن ہے. ہاں میں نے کیا کہا کہ جوانی کی عبادت رب بہت محبوب فرماتا ہے، بہت پسند فرماتا ہے. ریاضت کے یہی دن ہے جو مفتی اعظم بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. مجھے یہی حافظ اکبر علی صاحب حشمتی ہیں اور یہ مولانا شجاع صاحب حشمتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عمر دراز عطا فرمائے اور خانقاہ حشمتیہ سے جن حضرات اور اس خاندان کو جو محبت ہے اس محبت کو سب کے اندر اضافہ فرمائے. میں کہا کرتا ہوں یہ وہ لوگ اس خاندان ہیں جو آبائی حشمتی چلے آ رہے ہیں، یہ وہ خاندان حشمتی، اللہ سب کا بھلا فرمائے. لیکن انہی حضرات نے بتایا جامعۃ الحشمتیہ میں جہاں پر حضور معصوم ملت تمہیں اللہ اکبر ایمان کی تحقیق فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی وہابی کے ساتھ شریک ہو جائے مجال کیا تھی کہ جامعۃ الحشمتیہ کے دروازے پر قدم رکھ دیا جائے، وہ لٹکا دیا جاتا تھا، الٹا توبہ کروائی جاتی تھی. میرے دشمن کے ساتھ نہیں، تو رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہے، پہلے توبہ کر پھر اپنا قدم جامعۃ الحشمتیہ کے دروازے پر رکھنا. لیکن وہی جہاں کیا ایمان کی حفاظت فرما رہے تھے، وہی میں نے سنا ہے ان حضرات سے کہ جامعۃ الحشمتیہ یہی جامعۃ الحشمتیہ کی جامع مسجد میں جب معصوم ملت اور ناصر ملت کو جلال آیا ہے تو تحقیق کے وقت اور وہ پرجس کو کافی کہا کرتے ہیں، تمہیں کافی یا اولاً تمہیں شادی کا وقت ہے. معصوم ملت چھوٹا لے کر حشمت نگر محلہ ہو جو اس وقت کہا جا رہا ہے، پورے آبادی کے اندر ٹہلنا بتاؤ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تم نے نہیں دیکھا تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. یہی لوگ بتاتے میں نے تو نہیں دیکھا، یہ لوگ بتاتے میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہم لوگوں نے فجر کی نماز میں یہ حشمتی جامع مسجد کو اتنا بھرا دیکھا تھا، دیکھتے تھے لگتا تھا نماز جمعہ ادا ہو رہی ہے. کوئی ایمان بھی مضبوط کرنا ہے ہمیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی اب یہ غلط نور ہے. ہاں ایمان ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا ڈیکوریشن نہیں ہوتا ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن جب بلڈنگ کھڑی ہو جائے لگاتے ہو نا جھومر لگاؤ، کرتے ہو نا یہاں پر پیوپی بھی کرو، تو کیا کوئی پیوپی تمہیں الگ سے چیز دے دیتا؟ نہیں، ایک ذہنی چیز یہاں نظروں میں آتی ہے، ڈیکوریشن ہے، خوبصورتی ہے. پلاسٹر بھی کرواتے ہو نا، سایہ تو اینٹ بھی دے
تھی، لیکن نہیں آگے بڑھ کر خرچہ کرتے ہو، چلو جگہ پر پلاسٹر بھی کروا دے، فرض ہے یہ مٹی کا بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں چلو پتھر لگاتے ہیں، سب نے مرمر ڈیکوریشن پہ آگے بڑھ، تو جب دنیاوی ڈیکوریشن اتنا ہو رہا ہے تو روحانی ڈیکوریشن بھی تو ہونا چاہیے، ڈیکوریشن بھی تو ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی آؤ، بتانے کیا لگے ہیں میں، توجہ، ہاں میں بتائیے رہا تھا، ادھر لوٹو، ایک پہلو کی ہوئی ہے، جو پریشانی کے سینٹر تھے، مرکز تھے، میرے آقا وہاں پر نظر آ رہے ہیں، میرے آقا وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ بیچ میں روک کر میں ایک بات کہوں گا، ابھی پھر لوٹوں گا ادھر، ذہن میں ایک بات آئی، آج جامعۃ الحکمتیہ میں شرح تہذیب پڑھا رہا، کہ فن علم منطق میں ہے، تو توجہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، میں نے اکثر سنا، میں نے غلط بھی کہا، بزرگوں سے ایک اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم کا، ایک تھانوی نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم کا، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا اعلیٰ حضرت نے کہا، کیا کہا، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، سبحان اللہ، یہی کیا نام تھا، ابھی ظاہر صاحب چلے گئے کیا، ظاہر صاحب چلے گئے، ہاں سیدھا راستہ چلا، اور تھانوی نے کیا کیا، سیدھا راستہ دکھا۔ اب علماء اپنے یہاں پر کلام کرنے لگتے ہیں کہ جسے دیکھنے کی ضرورت تھی اس نے کہا دکھا، اور ہم نے جو چلنا تھا وقت تک پہنچنا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا چلا، لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات ہے اور بہت گہری ہے، میں نے ابھی تک کہیں نہ پڑھا اس بات کو، نہ کسی سے سنا، ہو سکتا ہے کسی نے کلام کیا ہو تو دکھائے گا، میں مان لوں گا، لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ میں آج جامعۃ الحکمتیہ میں جب جماعت ثالثہ کے طلبہ کو جو شرح تہذیب پڑھا رہا تھا، توجہ، تو وہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہدایت مفعول ثانی کی جانب متعدی ہو اور بغیر کسی واسطے کے ہو تو وہاں پر ہدایت سے ایصال میں مطلوب مراد ہوتا ہے، اور اگر علاج لام کے واسطے سے ہو تو ارادی طریق یعنی راستہ دکھانا معنی ہوتا ہے۔ تو تھانوی کا معنی خالی اس حیثیت سے غلط نہیں، بلکہ اتنا بڑا جاہل اور اجہل تھا وہ، اسے معلوم ہی نہیں، راستہ دکھانے کا معنی نہیں ہوگا۔ علماء قاعدہ بیان کرتے ہیں، اگر ہدایت مفعول ثانی کی جانب متعدی ہو اور بذات خود بغیر کسی واسطے کے تو ایصال مطلوب لیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی قاعدے کی رعایت کری اور فرماتے ہیں سیدھا راستہ چلا، تھانوی تھا جاہل، وہ کمار تھا، اسے کیا پتا، اس نے کہا دکھا، تو یہ خالی معنوی اعتبار سے نہیں بلکہ فنی اعتبار سے بھی تھانوی کی ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اب یہ باتیں اگرچہ میں طلبہ میں کرتا ہوں، کچھ لوگوں کے اوپر سے کون سی گزری ہوں گی، لیکن میں کر دیا اس لیے کہ میرے ذہن میں آتے ہیں، اب میں بات ادھر پھر لوٹنے لگ گیا۔ کیا جو پریشانیوں کے سینٹر تھے آقا وہاں نظر آ رہے ہیں، آقا وہاں نظر آ رہے ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ ہماری مشکل کشائی آتا، ایک پہلو اور بھی ہے، ذرا زور سے، ایک پہلو اور بھی، آپ کے وہاں کا بچہ کہیں سے فارغ ہو کر آیا، آپ وہاں پر جلسہ کرواتے ہو دستار بندی، تو بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولے کیوں جلسہ کروا رہے ہیں؟ بولے معلوم ہو جائے سب کو ہمارے بچوں کو عالمیت کی دستار مل گئی ہے، ہمارے بچوں کو فضیلت کی دستار مل گئی ہے، سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ حافظ ہو گئے ہیں۔ ہم سب کو اطلاع دینے کے لیے اور جتانے کے لیے کہ میرا بچہ عالم ہو گیا ہے، میرا بچہ حافظ ہو، سب کو بتانے کے لیے ہم نے دستار بندی کا جلسہ رکھا تھا کہ تم جلسہ رکھو گے اس بچے کی ایک صفت کو بیان کرنے کے لیے رب نے ایک جلسہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے، رب نے ایک جلسہ رکھا۔ ایک پہلو قیامت کا یہ بھی ہے، جو چلے گئے، جو چلے جائیں گے، آنے والے جائیں گے، سب وہاں موجود ہوں گے، اور اتنے بڑے مجمع کے اندر رب اللہ اکبر محبوب کی عظمت کا جلوہ دکھائے گا، محبوب کی عظمت نظر آئے گی، جہاں جہاں پریشانیاں ہوں گی وہاں وہاں محبوب نظر آئے گا، جہاں جہاں دشواریاں ہوں گی وہاں وہاں محبوب نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے کے اشعار یاد آئے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت آقا تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، آ رہے ہیں وہ سرے محشر شفاعت کے لیے۔ اب مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا انجام ہے، اب مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا
نعرہ رسالت فیضان حضور اعلی حضرت فیضان سرکار مظہر اعلی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان سرکار معصوم ملت شہزادہ سرکار معصوم ملت سبحان اب میں بس آخری اپنے پڑاؤ پہ پہنچ گیا. اللہ اکبر. یہاں آپ آج ہم عرض کر رہے ہیں بابا حضرت ولی اللہ شاہ بابا کا نام ہی ولی اللہ ہے. یہ اللہ والے لوگ ہیں. ان کے آغاز کے اندر آؤ, ان کی محفلوں کے اندر آؤ. کسی کے گھر پہ جاتے ہو نا بارات میں, کہتا کہ نہیں مولانا اکبر علی صاحب نے نیوتا دیا تھا بیٹی کی شادی میں, اب ہم بھی جائیں گے نیوتا دینے. یہ ہوتا ہے نہیں وہ ہمارے وہاں اتنے روپے دے گئے تھے, ہم بھی جائیں گے روپے دینے. ان اللہ والوں کے دربار میں حاضریاں لگاتے رہو. یہاں آنا تمہارا کام ہے, اور میدان قیامت میں اس کا نہ جانے کتنا بڑھا کر دینا ان اللہ والوں. سبحان قریب رہو. میں ابھی الجامعہ رشمتیہ میں یہی سمجھا رہا تھا. میں اپنا بال سفید ہونے لگے, میرے بھی بزرگوں کی صحبت اختیار زمانے سے کری, کبھی بحمدللہ کسی چیز کا غرور گھمنڈ نہیں کیا. یہ چیز ہے تو یہ چیز نہیں, نسبتوں پر غرور گھمنڈ کیا. شکر کا دامن ہمیں رہے. میں یہ بھی بیان اس لیے کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ والوں کے آستانوں کی حاضریاں, میں دوسرے میں لوگ سمجھا ضروری باتیں کر رہا ہوں. تعبیر لینے تو بہت آ جاتے ہو. میں ایک بہت بڑا تعبیر بتا رہا ہوں آپ کو, اور وہ تعبیر بتا رہا ہوں جو تجربہ جس کے اوپر ہے. میں نے دیکھا اللہ والوں کے آستانوں پر حاضریاں دیتے رہو, تمہیں کسی ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. یہ وہ کبھی اگر موقع ملے یہ آستانوں پر آج کچھ نہیں, میں علاقے والے سے کہا کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی حاضریاں کرو, صفائیاں کرو, جھاڑو دو, پوشا دو. تم انہیں نہیں دیکھ رہے, وہ تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں, ہے نا. ہاں, وہ پھر کتنا دیں گے, وہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں, اللہ والے کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں. آؤ معصوم ملت کے آستانے پر کبھی موقع ملے اور وقت محنت نکلتی نہیں, نکالی جاتی ہے. ہاں, اٹھو اور چلے جاؤ. وہ اللہ اکبر مخدوم پاک قصوصہ شریف, کبھی اٹھو اور چلے جاؤ بہرائچ شریف. قسمت ہے کہ تم سے قریب ہیں یہ آستانے. لوگ تڑپتے ہوئے میں نے عرب شریف میں دیکھا ہے کہ مخدوم پاک کے آستانے کی حاضری کی تڑپتے ہوئے میں نے نہ جانے کہاں کہاں لوگوں کو دیکھا ہے. کاش ہم وہاں ہوتے. غریب النواز کا آستانہ قسمت ہے کہ انڈیا ہندوستان کے اندر ہے. لوگ کو تڑپتے ہوئے دیکھا. ان اللہ والوں کی آستانوں کی حاضریاں میں بتا رہا ہوں یہ دیتے رہو. تمہیں نہیں پتا ہے تم ایک اللہ والے کے آستانے پر گئے, نہ جانے کتنی بیماریاں چھوڑ کر آئے ہو. اپنے گھر والوں کی جو تمہارے گھر پہ پریشانی آنے والی تھی وہ پریشانیاں تمہیں نہیں پتا کتنے مصائب و آلام چھوڑ کر آئے ہو. یہ اللہ والوں کے وہ آستانے ہیں جو تاثیر کے اندر اکسیر رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا رہا ہوں. ہاں, عادت ڈالو, اور عادت تو ہے بحمدللہ ہے نا. نئے نویلے آج کل یوٹیوب کے مولوی مفتی, ان کو تو لات مارنا, ان کے چکر میں نہیں پڑنا. نہیں آستانوں سے ہوتا کیا ہے, میں نے تیرے باپ کو ایمان ملا اسی آستانے کے صدقے میں, تیرے دادا کو ملا ایمان انہی آستانوں سے, تیرے پردادا کو ملا انہی آستانوں سے. آج تو ان کی دوسری تیسری چوتھی نسل کے بعد آنے کے بعد جو سب سے بڑا تیرے خاندان کو پریشان ان آستانوں کا تھا, آج تو ان پر بھونکتا ہے. بھونکا جائے گا. وہ مولویت کے لبادے کر رہے ہیں, مفتیت کے لبادے میں خرابی, تو خرابی بیٹا کہاں نہیں ہے. خرابی کو کیا کر دیا جائے گا, جسم میں پھوڑا نکلتا ہے, صحیح لے کر بچے کو ذبح کر دیتے ہو, جب پھوڑے پر پڑا پر مرہم لگاتے ہو, کہیں کوئی خرابی اس کا علاج کیا جائے گا. لیکن یہ تو نہیں کہ سوشل میڈیا پر آ کر اور اللہ اوپر یوٹیوب پر جہاں پر ہر قوم ہے, ہر ایک چیز ہے, ہر مذہب کے لوگ ہیں, وہاں پر آ کر تم اللہ والوں کے آستانوں کو بدنام کرو. یہ آستانوں کو بدنام کرنا نہیں, حقیقت میں سنیت کو بدنام کرنا ہے. آستانے کے خلاف بولنا یہ حقیقت میں سنیت کے خلاف بولنا ہے. اولیاء کے مزارات کے خلاف بولنا یہ سنیت کے خلاف بولنا ہے. چادر اور کاغذ کے خلاف بولنا یہ سنیت کے خلاف. شیر بیش سنت نے کاغذ کے اوپر پورا وہابیوں سے مناظرہ کر لیا ہے.
سبحان اللہ جی جی سنت کا کاغذ کے اوپر ہاں وہ ادھر سندل ہے پڑھو توفیق ہو مولویوں کو تو دیکھے اور پھر وہ نظم لکھی گئی تھی جب شیر میں سنت پڑھو کامیابی کے ساتھ آئے تھے تو وہ نظم لکھی گئی تھی سنیوں عظمت و شوقت سے اٹھانا سندل سنیوں عظمت و شوقت سے اٹھانا سندل باوجود تربت اطہر پر لگانا سندل باوجود تربت و اطہر پر لگانا سندل جن جن چیز پر وہابیت حملہ کر رہی تھی اور اس دور میں ہمارے اکابر جواب دے رہے تھے وہ کہاں خیرت مر گئی آج سنی مو کہلانے والا انہی موضوعات پر اعتراض کر رہا ہے نام پہ ہے کیا مفتی فلانے صاحب فلانے رضوی صاحب فلانے کماتی صاحب فلانے وحشمتی صاحب خیر کرو تم گنگے تھے وہ اچھا تھا نہیں بولنا جانتے تھے وہ اچھا تھا ہاں لیکن بات کیا ہے وہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ ایسے جاہل لوگ آئیں گے ہاں کچھ جاہل لوگ جسے پاک موجود ہے اور میں اگر اس کی تفصیل کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا اور وقت بھی نہیں میں کب سے آیا اور میں نے سوچا تھا آدھا گھنٹہ بیان کروں گا لیجیے کم و بیش 1 گھنٹہ ہونے کو آیا اب میں اپنے موضوعات کو تب لپیٹ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ فکر یہ رہتی ہے اپنے ایمان کو بچاؤ پرانے طریقے پر جو تھے ان طریقوں پر آؤ یہ یوٹیوب دیکھ کر موقف دیکھ کر نئے نویلے شکے اور نئے نویلی تعمیرات کو لے کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرو زندہ ایمان کو برباد نہ کرو قبر میں تمہیں جانا ہے جواب تمہیں دینا ہے میں ابھی ایک جگہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ایسے کھا لیا ویسے کھا لیا تو میں ان کو کیا جواب دیا میں نے کہا مجھے مت بتاؤ تعبیر ہے قبر میں جاؤ گے نا نقیرین کو بتا دینا وہ مان لیں گے تو ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا اپنے لیے تو قرآن ہے نا اپنے لیے تو حدیث سے سمجھا دیا نا قرآن نے حدیث سے سمجھا دیا اب نئی نئی تعبیریں اگر لے کے آتے ہو تو مجھے مت بتانا قبر میں جائے گا تو مرے گا تو مرنا ہے نا موت تو آنی ہے جائے گا جواب دے دینا نکیرین میں ادھر کا پنڈال لگتا تو دفی نہ لگتا وہ مان جائے تو دیکھ لینا اور وہ اگر لاٹھی چلائے تو وہیں پر اپنا حساب کر لینا لیکن یاد رکھ لینا ہمیں ان مولویوں کی طریقے پر نہیں ہمیں وہ طریقہ چاہیے جو قرآن و حدیث میں جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے تیرے بیٹے سنت نے دیا اور وہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی مرمت کیجیے اسی دشمن احمد کی شدت کی برکتیں ہیں کہ آج تم لوگ سے بے شک جی جی تمہیں کیا بتاؤں اسی دشمن احمد پہ شدت جو کری گئی یعنی حضور کے دشمنوں پر جو شدت کری گئی ان کی اس کی برکتیں ہیں کہ تمہاری آبادیاں اور بھی کئی قسموں کے فتنوں فساد سے محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے انہی پیاروں کی محبت میں سلائے انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے ایمان پر زندگی عطا فرمائے ایمان پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اعلیٰ حضرت کی مناجات کرو تو کس درد کا ساتھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے تو آ رہی ہوں گی نہ زبانیں باہر پیاس سے تو کیا کہتے ہیں ساتھی کوثر شہد جو عطا کا ساتھ ہو وہی محبوب بچائیں گے نا یا الہی نام میں اعمال جب کھلنے لگے نام میں اعمال کھل رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں صاحب کوثر شہد جو عطا کا ساتھ ہو وہی آقا وہاں بھی مدد فرمائیں گے تم کہو گے یا الہی جب چلو تاریخ راہ پل سے رات آفتاب وطنی نور الہدا کا ساتھ ہو اندھیرے کے اندر جب پل سے رات پر چل رہے ہوگے تو آپ جیسی روشنی بلکہ اس سے بھی کہیں عمدہ اچھی روشنی کے ساتھ میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں دکھائی جا رہی ہو یہ تیری بے باکی ہے یہ تیرا حضور ہے یہ دیکھ تیرا اللہ اکبر ہونا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یہ سوچ رہے ہو آقا ہے تو بچانے والے آقا ہے تو مددگار یہ سوچ رہے ہیں کوئی مدد کرے کرے کہ نہ کرے لیکن مدینہ طیبہ والے ہیں آقا ہے تو یاد رکھنا ہر مقام پر نامۂ اعمال کھلے مدد عطا فرمائے کل صراط پر چلنا تمہیں ہو مدد عطا فرمائے آپ کے کوثر پینا تمہیں ہو مدد عطا فرمائے کہ آپ تمہیں لگے گزائے آقا چلنا تمہیں ہو چلائے آقا نامۂ اعمال تمہیں تمہارے لیکن بخشوائے آقا جب آقا کروائے تو محبت بھی ہمیں کم بھر کر اور ان کی
یہاں کیا چیز کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں، محبت آقا سے کرو، یہاں بھی تم کامیاب، آخرت میں بھی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، اسی میں اٹھائے، اسی میں حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات میں کہہ دوں، تقریر تو ختم ہو گئی، وہ اگلے سال سے کمیٹی والے کہاں ہیں، یہ بھی آستانہ سجے گا اور آستانہ معصوم ملت پہ بھی اسی طرح سے جھالریں انشاءاللہ سب لگیں گے، ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، کوئی اللہ والوں کے اندر تفاوت نہیں، سب جگہ ہے ہمارے یہاں بھی، اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے لگائی نہیں ہے، اس روڈ پر تو لوگوں نے سجاوٹ کر ہی دی ہے بحمداللہ۔ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں، آئندہ سال انشاءاللہ وہاں پر بھی جھالریں لگیں گے۔ اب جانا نہیں ہے کسی نے بھی جب تک پروگرام نہ ختم ہو جائے، مجھے صبح پڑھانا بھی ہے، پھر بھی میں رکوں گا جب تک میران بھیا نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم۔